اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایک رات کی چوکیداری جو قوم اور ملت کے لیے کرتے ہیں وہ اس کا بہت بڑا اجر ہے. تو پھر وہ اس حوالے سے ایک شعر مجھے کہا کرتا تھا کہ سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت، سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت، ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے. تو یہ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ جب ان کی سلیکشن ہو گئی تو فرسٹ ٹائم آپ ان کو پی ایم میں چھوڑنے گئے، تو کس طرح کا آپ کا سفر رہا اور ایک والد کے کیا جذبات تھے جب اس کا بیٹا وہاں پہ جا رہا تھا اور آپ نے اس کو سیاف وہاں پہ کہا؟ جذبات تو بہت اچھے تھے، بہت خوشی تھی اس حوالے سے بھی کہ میری فیملی کی خواہش، میرے والد کی خواہش، میری اپنی خواہش، میں رو رو کے دعا کی تھی اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے کامیاب اور کامران کرنا، یہ جا رہا ہے. اور دوستیاں اس کی بہت تھیں. جب ہم جا رہے تھے گاڑی پر، بس پر، تو وہ میرے پاس کم دیر بیٹھا. دوست وہاں اتنے سارے اس کے مل گئے تھے کہ وہ ان کے ساتھ گپ شپ کرتا گیا. وہاں جا کر بھی اس نے بڑی خندہ پیشانی سے مجھے رخصت بھی کیا اور کہا پریشان نہیں ہونا اور میں انشاءاللہ ٹھیک اور اپنی کامیابی کے ساتھ واپس آؤں گا. دوران ٹریننگ آپ کے وقتاً فوقتاً جب تک وہ پی ایم اے میں رہے آپ کی ملاقات ہوتی رہی، آپ وہاں جاتے رہے؟ جی، پہلے 2 ماہ تو کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوتا. اس کے بعد اس وقت خط کا دور زیادہ تھا، خط سے رابطہ ہوتا تھا. پھر وہ فون آ گیا، پھر وہ فون بھی کرنے لگا، اسے اجازت مل گئی فون کرنے کی. پھر وہ بس اس طرح چلتا رہا. کس طرح کے جذبات تھے ان کے وہ جوش کے ساتھ؟ پرجوش. جب ہم گئے ہیں ایبٹ آباد اس کی پاسنگ آؤٹ پر، اس نے مجھے ایسے منظر بتائے کہ ہمیں یہاں لٹا دیتے تھے اس طرح، اوپر سے ٹھنڈا، ایبٹ آباد کا موسم ٹھنڈا، پھر اوپر سے پانی ٹھنڈا. تو کہتا ہمارے جوش میں فرق نہیں پڑتا. اور جس طرح جانور چلتا ہے 4 ہاتھ پاؤں چاروں پر، اس طرح 3 کلومیٹر کا سفر ہم سے کراتے تھے. مگر یہ نہیں تھا کہ ہم اس حوالے سے چھوڑ کے بھاگ جائیں، نہیں، ہم اور پرجوش ہو جاتے تھے. دوران ٹریننگ اسپورٹس میں بھی حصہ لیتے تھے؟ کون سی اسپورٹ کھیلتے تھے وہ اسپورٹس فٹ بال بھی کھیلتا تھا، یہ باکسنگ بھی کرتا رہا. باکسنگ میں بھی اس نے وہ میڈل جیتا وہاں سے. تو وہ بس پیک پہ جانے کا شوقین تھا. وہ جو بھی کرنا چاہتا تھا پیک پہ کرنا چاہتا تھا. اسی طرح اس نے ضرب عضب کے دوران ایک گینگ پکڑا اس نے دہشت گردوں کا، اور اس کے حوالے سے پھر میجر جنرل نے اسے آ کر خود اپنے ہاتھ سے اسے گفٹ دیا. بلکہ گفٹ کیا دیا، اپنے ہاتھ کی گھڑی اتار کے اس کے ہاتھ پر باندھی. اس کے علاوہ پھر جنرل راحل شریف صاحب نے اسے سرٹیفکیٹ دیا جو کہ اچھا کام کرنے کے اوپر اور زیادہ اچھا کام کرنے کے لیے اس کی شاباش دی. تو وہ اس طرح کی چیزوں سے نہیں گھبراتا تھا اور نہ پریشان ہوتا تھا. اس کا جنرل، اس کا جو کور کمانڈر اس کا تھا، سی او جو تھا، وہ کہتا تھا کہ بڑا دلیر اور بہادر بچہ تھا، نڈر تھا، اور ہمارے کہنے کے باوجود کہ تم اندر بیٹھ کے لڑا کرو، وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا جب فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ باہر نکل کے لڑتا تھا. ایک دیوار بتائی اس نے ہمیں کہ اس کا سہارا لے کر لڑتا تھا. وہیں اس دیوار پر آج بھی اس کا نام کندہ ہے، اور یونٹ نے باقاعدہ اس دیوار کے اوپر اس کا نام لکھا ہے کہ یہاں کاشان علی نمید یہاں کھڑا ہو کر لڑتا تھا. کن ایک تو آپ نے بتایا ضرب عضب میں انہوں نے حصہ لیا، اور کس کس محاذ پر وہ غازی رہے؟ وہ یہ آزاد کشمیر کے محاذ پر انڈیا کے ساتھ لڑتے رہے. غازی پہلے تو سیالکوٹ کے محاذ پر رہے، اس کے بعد آزاد کشمیر پہ جا کے اس کی شہادت ہو گئی. کتنا عرصہ سروس کر چکے تھے؟ سروس 6 سال صرف. اچھا، تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی جب وہ شہید ہوئے؟ میرے خیال 28-29 کے قریب تھی اس کی عمر.
جی ماجی، آپ کے دوران تربیت آپ کے ساتھ وہ رابطے میں رہتے تھے، فون شون کرتے تھے، تو کبھی انہوں نے بتایا کہ ماں بڑا مشکل ہے فوج کی ٹریننگ میں، کیوں یہاں پہ آ گیا؟ کبھی اس طرح کے انہوں نے گفتگو کی آپ کے ساتھ جوش میں ہمت کے ساتھ؟ ہاں نہیں کبھی نہیں، بس وہ ہماری خیریت زیادہ فکر مند ہمارے لیے ہوتا تھا. اور آپ یقین کریں یہ کرونا کا جو دور گزرا ہے اس میں اس نے وہ دونوں میاں بیوی آئے اور ہمیں ایسے جیسے چھوٹے بچے ہیں ہم، اس طرح نہ ہمیں وہ لیمو پانی بنا کے وہ پلانا، اور ہمارا اتنا خیال رکھنا، اتنی گروسری لے کے آنا، اور بہت خیال رکھنا بغیر کہے. اور پھر مجھے اکثر کہتا تھا پاپا کو نہ ماں کہنا، ماں پاپا کو نہ یہ بات بتانا، ماں پاپا سے یہ بات نہ کہنا کہ اس طرح کرنا یہ. اور خود بخود ہی ہمارے چشمے، ہم نے نہیں کہا، حالانکہ ہمارے پاس چشمے موجود تھے، اس نے وہ نئے چشمے بنا کے خود بخود ہی لے آیا. میں نے کہا میرے پاس تو ابھی بنوائے، میں تھا چشمہ تو کیا؟ کہتا نہیں یہ رکھ لیں، یہ کام آئے گا. تو پتہ نہیں اسے کیا تھا ایسا کہ خود بخود ہی ہمارا اتنا خیال رکھتا تھا. شادی ہو رہی تھی تو اس نے نا وائٹ واش ہوا، اس نے دیوار پر نا ایک دیوار جو ہے نا گرین بالکل، تو میں کچھ خائف سی ہوئی. میں نے کہا تو کہ یہ اس نے گرین دیوار کیوں کروائی ہے؟ تو پھر میری ہمت نہیں اس سے پوچھنے کی. تو کہتا ہے رنگ اچھا لگ رہا ہے نا؟ تو میں نے کہا ہاں اچھا لگ رہا ہے، میں تو سوچ رہی تھی یہ کلر ہوگا جو تم نے وہاں سے ہمیں بتایا کہ یہ ہوگا، لیکن ہاں یہ جب پینٹ ہو چکا ہے تو مجھے اچھا لگ رہا ہے. تو کہہ رہا بس میرا دل یہی چاہ رہا تھا کہ گرین جو ہے نا مطلب ہونا چاہیے. ہاں جی. تو وہ اس نے پوری دیوار اس نے نا وہ گرین کروائی. اچھا پھر جب شہادت ہونے لگی تو ہونے سے کوئی پہلی عید آئی ہے نا، جب عید الفطر آئی ہے، تو میرے لیے ایک سوٹ لے کے آیا. وہ بھی آپ یقین کریں گنبد خضرا والا گرین کلر تھا، اور اس کے اوپر بڑا چمکیلا سا کام ہوا تھا. تو وہ کلر میں اکثر پہنتی نہیں ہوں، اتنے گہرے کلر. تو میں نے کہا یہ تم، وہ لیاقت صاحب کہنے لگے کہ تمہاری ماں تو ایسے کلر نہیں پہنتی. تو وہ پھر کہتا اچھا، کہتا ماں آپ کو بھی نہیں اچھا لگ رہا؟ نہیں، میں نے کہا مجھے اچھے کی بات نہیں ہے، ویسے میں نا یہ اس طرح کے کلر نہیں پہنتی. پتہ لیکن میں ایک سمجھتی ہوں کہ یہ پتہ نہیں یہ قدرتی طور پہ اس سے ہو رہا تھا کہ اس کلر سے اس کو محبت بھی تھی. اور بس پھر وہ چینج کروا کے لایا، اس میں بھی گرین ٹچ زیادہ تھا. دو نسبت ہو سکتی ہے کہ خضرا کی نسبت، ہاں جی، پاکستانی پرچم کی نسبت. ہاں جی، یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا. تو اس طرح کی بات ہے. ویسے بھی اس نے پیار بہت سمیٹا لوگوں سے، میں حیران ہوں کہ ابھی وہ لیفٹیننٹ تھا تو لوگ کیپٹن صاحب کہتے تھے.